تیری دانش، تیری حکمت، تیری ہمت، تیرا ایمان، نجات اہل ہندوستان، حیات اہل پاکستان. Sufyan, come on stage and share your views about Quaid-e-Azam Day. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. حالات کا احساس دلایا ہمیں جس نے، حالات کا احساس دلایا ہمیں جس نے، اور نیند کے غلبے سے جگایا ہمیں جس نے، غلامی کے خطرے سے بچایا ہمیں جس نے، غلامی کے خطرے سے بچایا ہمیں جس نے، آزادی کا پھر شوق دلایا ہمیں جس نے. اس قائد اعظم کو سدا یاد رکھیں گے، اس قائد اعظم کو سدا یاد رکھیں گے، اور اس کے حسین باغ کو آباد رکھیں گے. جناب صدر، محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے قائد اعظم محمد علی جناح. جناب علی وقار، بات ہے 19ویں صدی کی، جب ہندو سیاستدان مسلمانوں کا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے تھے، مسلمانوں کی ابدی غلامی کے جال بنے جا رہے تھے، بر صغیر کے مسلمان ہر طرف سے ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے تھے. ایک طرف ہندو اپنی منافقانہ سوچ سے انہیں ہر میدان میں پیچھے رکھنا چاہتے تھے، تو دوسری طرف انگریز انہیں بر صغیر کی سب سے پست قوم سمجھتے ہوئے ان پر آگے بڑھنے کے سارے دروازے بند کر رہے تھے. اس وقت میں تمام اعلیٰ عہدوں اور اچھے تعلیمی اداروں میں مسلمانان ہند کا داخلہ بند کر دیا گیا. تب رب کائنات کی رحمت کو جوش آیا. خون پھر خون ہے، بہتا ہے تو جم جاتا ہے، خون پھر خون ہے، بہتا ہے تو جم جاتا ہے، ظلم پر ظلم بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. جناب علی، تو پھر 25 دسمبر 1976 کو کراچی میں پیدا ہونے والے محمد علی ہی وہ اصل ہیرو تھے جن کا پچھلے 100 برسوں سے مسلمانان ہند بے تابی سے انتظار کر رہے تھے. آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کراچی سے حاصل کی اور وکالت کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے باہر چلے گئے. جناب علی وقار، وطن واپس لوٹنے پر آپ نے قوم کی حالت دیکھی تو آپ کو احساس ہو گیا اور قوم کی آزادی کے لیے بے قرار ہو گئے. قائد اعظم نے مسلمانوں کے لیے آواز بلند کی. بلند پایا سوچ کے مالک محمد علی جناح نے اپنے شعبے میں بھی ہر قدم پر کامیابی کے جھنڈے گاڑے. آپ کا شمار جلد ہی بر صغیر کے انتہائی قابل اور نامور وکیلوں میں ہونے لگا. قائد اعظم نے مسلمانوں کی حالت دیکھتے ہوئے کانگریس پارٹی کو خیر آباد کیا اور 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر لی. جناب صدر، اس کے ساتھ ہی دو قومی نظریے کی آواز گوشے گوشے میں گونجنے لگی. مسلمانوں کو اپنی بقا کے لیے ایک الگ وطن چاہیے. دیکھتے دیکھتے پوری قوم کی آواز یکجا ہو گئی. ملی نہیں ہے ہمیں ارض پاک تحفے میں، ملی نہیں ہے ہمیں ارض پاک تحفے میں، جو لاکھوں دیپ بجھے تو یہ چراغ جلا. جناب علی وقار، قائد اعظم محمد علی جناح نے انتھک کوشش سے 14 اگست 1947 کو الگ ملک حاصل کر کے پوری دنیا کو یہ ثابت کر دکھایا کہ فتح ہمیشہ حق کا مقدر ہے. پاکستان بننے کے فوری بعد آپ نے اپنے ہاتھ سے لگائے ہوئے پودے کو زیادہ دیر تک پھیلتے پھولتے نہ دیکھا اور 11 سپتمبر 1948 کو اس جہان فانی سے کوچ کر گئے. بے اثر ہو گئے سب حرف نواں تیرے بات، بے اثر ہو گئے سب حرف نواں تیرے بات، کیا کہیں دل کا جو حال ہوا تیرے بات.